علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 آپ کے سبق کا نام ہے زکوٰۃ، فرضیت، اہمیت اور مصارف، جو کہ صفحہ نمبر کتاب کے 109 سے 111 تک ہے۔ آج ہم تحریری کام کریں گے۔ آپ کا پہلا کوشچن ہے، سوال نمبر 1 ہے، زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں۔ اب لائن چھوڑ کے آپ پہلی ہیڈنگ ڈالو گے بلیک مارکر سے، زکوٰۃ کا لفظی مفہوم۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی صفائی، ستھرائی اور پاکیزگی کے ہیں۔ اس میں نشو و نما کے معنی بھی پائے جاتے ہیں ڈیش۔ پھر لائن چھوڑ کے اگلی ہیڈنگ ڈالو گے مارجن لائن کے ساتھ، اصطلاحی مفہوم۔ نئی لائن سے سٹارٹ کرو گے، شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت جو ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو شریعت کی نظر میں زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں ڈیش۔ پھر ایک لائن چھوڑو گے اور اگلی لائن میں مارجن لائن کے ساتھ اگلی نیکسٹ ہیڈنگ ڈالو گے، زکوٰۃ کا نصاب۔ پھر لائن چھوڑ کے سٹارٹ کرو گے، زکوٰۃ کے نصاب سے مراد وہ مال ہے جس پر 1 سال گزر جائے اور وہ مال ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس کی مقدار 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مالیت کے نقدی یا سامان تجارت ہو تو اس پر 40واں حصہ یا 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے ڈیش۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ کی زکوٰۃ کی فرضیت۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ دین اسلام میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے ایک طرف تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دین میں نماز اور زکوٰۃ کی حیثیت اور مقام کیا ہے، تو دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا بڑا مرتبہ ہے۔ جس طرح نماز کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا اور بتدریج مدینہ آ کر تکمیل کو پہنچی، اسی طرح زکوٰۃ کی ابتدا بھی آغاز اسلام سے ہوئی، لیکن اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا۔ قرآن کریم میں کم از کم 82 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اب آپ آیت لکھو گے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سورہ البقرہ آیت نمبر 43-83۔ پھر ہے ترجمہ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ حکم قرآن کریم میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ ایک اور جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ھم للزکاۃ فاعلون، ترجمہ، اور وہ مومنین زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ڈیش انورٹڈ کوما۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقات تطہرھم، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کر کے انہیں پاک بنائیے۔ نیکسٹ پیراگراف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ دین کے احکام دریافت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرماتے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن امور پر بیعت لیتے، ان میں اور باتوں کے علاوہ زکوٰۃ کا حکم بھی ہوتا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں پر بیعت کی: نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا ڈیش۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ کی زکوٰۃ پچھلی شریعتوں میں، بلو مارکر سے ڈالو گے، لائن درمیان میں چھوڑو گے، اب نیو پیراگراف سے لکھو گے، زکوٰۃ تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر اسی طرح فرض ہوئی جس طرح نماز فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 12، ترجمہ، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو ڈیش انورٹڈ کوما۔ نیکسٹ لائن، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو تاکید کیا کرتے تھے، سورہ مریم آیت نمبر 55، ترجمہ، اور اسماعیل اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے، وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ انسان تھے ڈیش انورٹڈ کوما۔
اب اگلی لائن میں آؤ گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی. سورہ مریم آیت نمبر 31. ترجمہ: اور اس نے مجھے حکم دیا کہ نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دیتا رہوں جب تک زندہ رہوں ڈیش انورٹڈ کاما. حرف آخر بلیک مارکر سے ڈالو گے, لائن چھوڑ کے سٹارٹ کرو گے نیو پیرا سے. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر لازمی فرض ہے. اگر اس کے پاس بقدر نصاب مال سال بھر موجود رہے تو سال پورا ہونے پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے. جو شخص اس کا انکار کرے وہ کافر ہے, اور جو انکار تو نہ کرے مگر ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار ہے ڈیش. آپ کا سوال نمبر 1 مکمل ہو گیا. سوال نمبر 2, زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیے یا قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت واضح کیجیے. نیکسٹ لائن چھوڑو گے اور بلیک مارکر سے ہیڈنگ ڈالو گے زکوٰۃ کی اہمیت. اب ایک نئے پیراگراف سے سٹارٹ کرو. زکوٰۃ دین اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے. دین اسلام میں نماز کے بعد زکوٰۃ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. اسلام نے زکوٰۃ کو فرض قرار دے کر یہ احساس دلایا کہ دولت اور سرمایہ پر مساکین اور فقراء کا بھی حق ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 82 مقامات پر زکوٰۃ کا حکم دیا. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے غریبوں کی مدد اور خدمت کی تلقین نہ کی ہو. اسلام اسی بات پر اکتفا نہیں کرتا کہ غریبوں کی رضاکارانہ مدد کی جائے, بلکہ اسلام نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو عبادت اور فرض کا درجہ دیا ہے. بندوں پر دین حق کی طرف سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 حقوق اللہ, نمبر 2 حقوق العباد. نیکسٹ پیراگراف. اگر نماز ایسی عبادت ہے جو بندے کو حقوق اللہ ادا کرنے پر تیار کرتی ہے تو زکوٰۃ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا گہرا شعور پیدا کرتی ہے, اور انہی دونوں حقوق کو صحیح طرح ادا کرنے کا نام اسلام ہے. اب آپ لائن چھوڑو گے اور نیکسٹ ہیڈنگ ڈالو گے بلو مارکر سے زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں. نیکسٹ پیراگراف. قرآن کریم کی متعدد آیات زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اور وہ لوگ مومنین زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ڈیش انورٹڈ کاما. نیکسٹ پیراگراف. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ واضح فرما دیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال و زر کی نشو و نما بھی ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ترجمہ: اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو اسے دینے والے دراصل اپنا مال بڑھاتے ہیں. سورہ روم آیت نمبر 36. زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی بطور مالی عبادت فرض کی گئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 12. نیکسٹ لائن. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دینے کا باقاعدہ نظام قائم کرنے کا حکم دیا. ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ زکوٰۃ لے کر انہیں اس کے ذریعے سے پاک صاف کر دیجئے. سورہ توبہ آیت نمبر 103. نیکسٹ. اور جہنم کی آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو اللہ سے بہت ڈرنے والا اور جو دوسروں کو محض اس لیے اپنا مال دیتا ہے کہ اس کا دل بخل و حرص اور حب دنیا سے پاک ہو جائے ڈیش انورٹڈ کاما. سورہ لیل آیت نمبر 17-18. نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ کی زکوٰۃ کی اہمیت احادیث کی روشنی میں. اگلے پیراگراف پہ آ جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ایک مخصوص نظام مقرر فرمایا جس کو چلانا حکومت کی ذمہ داری قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل احادیث زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں. نیکسٹ پیراگراف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا والی و قاضی بنا کر بھیجا
تو ان کو دینی فرائض سے آگاہ کرتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ نیکسٹ پیراگراف بلیک پین سے اہل یمن کو بتانا کہ ان پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور انہی کے حقداروں اور غربا میں تقسیم کر دی جائے گی ڈیش انورٹڈ کوما۔ نیکسٹ پیراگراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی غرض و غایت یہ بیان کی ہے کہ اس سے باقی رہ جانے والا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد باقی رہ جانے والا مال پاک ہو جائے ڈیش انورٹڈ کوما۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ یا صدقے کا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے اور لانے والے کو دعا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ یا پل ہے ڈیش انورٹڈ کوما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور آدمی بری موت سے بچ جاتا ہے ڈیش ڈالو اور انورٹڈ کوما کرو۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ کی بلو مارکر سے زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک ضروری مثال۔ اگلی لائن سے لکھو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین اسلام اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ توحید و رسالت کا اقرار کریں ان پر شریعت کے مطابق تلوار اٹھائی نہیں جا سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سینٹرلائز کرو گے انورٹڈ کوما، جو لوگ دور رسالت میں زکوٰۃ دیتے تھے اگر اس میں سے ایک بکری کا بچہ بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا ڈیش انورٹڈ کوما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی نہیں ڈیش انورٹڈ کوما۔ حرف آخر بلیک مارکر سے نیو پیراگراف مندرجہ بالا آیات و حدیث ثابت کرتی ہیں کہ زکوٰۃ ایک اہم مالی عبادت ہے جس کی ادائیگی ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے، اور جو شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے وہ دراصل دین کا باغی ہے۔ یہ اسلام کے معاشی و سماجی نظام کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اسی لیے قرآن و حدیث میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سوال نمبر 4 اور باقی جو آپ کے سوال رہ گئے ایکسرسائز کے وہ کرائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔